امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا۔ ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے۔ ناکام لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو جانے بغیر تنقید کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے والوں کو یہ مسئلہ کئی سال پہلے حل کر لینا چاہیے تھا۔ ایران سے متعلق اچھی خبر ہی ہوگی، میں بری ڈیل نہیں کرتا۔ امریکی ٹی وی چینل ABC سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ڈیل مکمل طور پر انہی پر منحصر ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور پوسٹ میں ٹرمپ نے جنگی جہاز کے نیچے میزائل کی تصویر جاری کر دی۔ میزائل پر مخصوص فقرہ بھی لکھا کہ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار معاہدے کے وسیع اصولوں پر متفق ہو چکے ہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے معاہدے کے خد و خال کی منظوری بھی دے دی ہے۔ کسی بھی چیز پر دستخط ہونے سے پہلے حتمی معاہدہ طے ہونا باقی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاملہ فوری طور پر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے معاہدے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں۔ ہمارا مذاکراتی وفد اپنے ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسعود پزشکیان کے اس بیان پر مشتمل سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ بھی شیئر کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات پر متفق ہیں کہ ممکنہ ایران ڈیل میں جوہری خطرے کو ختم کرنا شامل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ایران کی جوہری افزودگی تنصیبات کو ختم اور افزودہ جوہری مواد کو ایران سے باہر منتقل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر خطرات کے اسرائیل کے دفاع کے حق کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان $7 ارب سے زائد کے معاہدوں MOUs پر دستخط۔ ہانگزو میں چینی کاروباری شخصیات سے خطاب میں کہا کہ کراچی میں 6000 ایکڑ پر عالمی معیار کا خصوصی اقتصادی زون بنایا ہے جہاں سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات ملیں گی۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ چمن پھاٹک دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند کی تصدیق۔ شہداء میں FC کے 3 جوان جبکہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ PTI کے سینئر رہنما اور سابق گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ پارٹی نے عرفان سلیم کو سینٹ ٹکٹ دیا۔ کس کے کہنے پر سجاد محمد نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے؟ کس نے پارٹی پالیسی کے خلاف سجاد کو کامیاب کرانے کی ذمہ داری لی؟ یہ کون سا ٹولہ ہے جو نہ پارٹی ڈسپلن مانتا ہے نہ بانی PTI کا فیصلہ؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی کے گاؤں اٹل شریف میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد مقامی امن کمیٹی کے ارکان تھے۔ حملہ آور امن کمیٹی کے ایک رکن کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگا دیا۔ کہا بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے ہمارے خاندان کو بتائے بغیر محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خاندان کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات 14 مئی کو ہوئی تھی۔ ملاقات میں امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں بانی PTI کا کوئی فیملی ممبر موجود نہیں تھا۔ گجرانوالہ کے علاقے ٹبہ محمد نگر میں معمولی جھگڑے پر خاتون قتل۔ خاتون کے بھائی کی مدعیت میں دیور، سسر، ساس سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ 3 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق خاتون کے 4 بچے ہیں۔ شوہر بیرون ملک ہے۔
ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح ہوا ہے۔ منصوبہ 25 سال پہلے بے نظیر بھٹو نے شروع کیا تھا۔ بلاول کی گفتگو سے ایسا لگا کہ کوئی پریشان حال رہنما بات کر رہا ہو۔ 18 سال کی نااہلی کو ایک شاہراہ کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پانی کے منصوبے K4 کا کیا ہوا؟ کراچی سرجانی ٹاؤن میں ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیتی پروگرام سے خطاب۔ پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے کہا کہ حکومت کراچی کے عوام کی خدمت کرتی ہے تو ایم کیو ایم کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ پی پی حکومت نے 17 سالوں میں کراچی میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے۔ ایم کیو ایم نے اپنے اقتدار کے ادوار میں کراچی کی کوئی قابل ذکر خدمت نہیں کی۔ ایم کیو ایم کے 3 میئرز رہے مگر کراچی کے عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب میں موسم گرم۔ عرب ٹی وی کے مطابق مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سعودی حکام نے مقدس مقامات پر سایہ دار جگہوں اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یوم عرفہ پر بھی درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ بچے بھی بڑوں کے ساتھ پیش من پسند جانور خریدنے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ جاری۔ فیصل آباد میں کالے رنگ کے ہیوی ویٹ بیل توجہ کا مرکز بن گئے۔ خوبصورت جوڑی کے مالک نے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ میاں والی کے مویشی منڈی میں بادشاہ دمبے کی دھوم۔ بیوپاری نے دمبے کی قیمت 2,30,000 روپے مقرر کر دی۔ اسلام آباد میں سلطان بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ قیمت 25 لاکھ روپے، وزن 27 من بتایا جا رہا ہے۔ خیرپور اور پڈیدن میں بھی لوگ پسند کا جانور خریدنے مویشی منڈی پہنچ گئے۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ عازمین حج خیموں کے شہر منا پہنچنا شروع۔ منا پہنچنے کا یہ عمل آج دوپہر تک جاری رہے گا۔ عازمین پیر کی رات منا میں قیام کریں گے۔ عازمین منگل 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے منا سے عرفات روانہ ہوں گے۔ منا اور عرفات میں موسم شدید گرم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یوم عرفہ پر بھی درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ سعودی حکام نے مقدس مقامات پر سایہ دار جگہوں، مسٹ فین اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا۔ آٹھ عرب اور مسلم ممالک کی سمود فلوٹیلا ارکان سے اسرائیلی وزیر کے ناروا سلوک کی مذمت۔ پاکستان، قطر، UAE، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، اردن، مصر کا مشترکہ بیان۔ کہا کہ اسرائیلی وزیر بن گوئر کا رویہ خوفناک، ذلت آمیز اور ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والوں سے اسرائیلی وزیر کا یہ رویہ انسانی وقار پر شرمناک حملہ ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیل کی ذمہ داریوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ فرانس نے اسرائیلی وزیر بن گوئر پر فرانس میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ فلوٹیلا کارکنان سے ناروا سلوک پر اسرائیلی وزیر پر پابندی لگائی ہے۔ فرانسیسی شہریوں کو دھمکانا اور تذلیل ناقابل برداشت ہے۔ یورپی یونین سے بھی بن گوئر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ لبنان کی جائز حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ لبنان اپنی عملداری بحال اور اپنے عوام کے لیے بہتر مستقبل تعمیر کرے۔ حزب اللہ کی تشدد اور حکومت گرانی کی دھمکیاں کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گی۔ وہ دور ختم ہو رہا ہے جب ایک دہشت گرد گروہ نے پورا ملک یرغمال بنا رکھا تھا۔ اور اس ہفتے نارتھ امریکن باکس آفس پر سٹار وارز، دی مینڈلورین اینڈ گروگو کا راج 98 کروڑ ڈالر سے زائد سمیٹ کر پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر obsession کا جنون 52 کروڑ ڈالر بیگ میں ڈال کر بینا تھما، اور مائیکل 31 کروڑ ڈالر سے زائد کما کر تیسرے نمبر پر۔